بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 384 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من الذین، کچھ ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے، یحرفون بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سن تو غیر مسمع نہ سنایا جائے، وراعنا اور کہتے ہیں راعنا لجن موڑتے ہوئے بھی السنتہم اپنی زبانیں، وطعنا اور طعن کرتے ہوئے فی الدین دین میں، ولو اور اگر انہم بلا شبہ وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم تو یقیناً ہوتا بہتر، بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور درست تر ہوتا، لیکن لعنہم اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا لہذا نہیں ایمان لاتے وہ مگر تھوڑے ہی۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو اور نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور راعنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے یہودی ہٹا ڈالتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے تھے اور سمعنا اور اطانا، پھر اسمع وانظرنا کہنے کے بجائے شرارتاً سمعنا وعصینا اسمع غیر مسمع کہتے تھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ چوتھی بات، ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہودیوں کی یہ بدترین حرکت کہ اللہ کی کتاب ہی میں رد و بدل کرتے ہیں، جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ان کی اس بدترین حرکت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 41 میں یوں ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں یوں بیان کیا گیا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر اس کو سننے اور پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے۔ یہودیوں کی ایک اور شرارت اور بدترین قسم کی حرکت یہ بھی تھی کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زبان موڑ کر باتیں کرتے تھے، ایسے الفاظ بولتے تھے کہ ان الفاظ کا ظاہری اعتبار سے کچھ اور ہی معنی ہوتا اور وہ اپنے دل میں دوسرا معنی مراد دیتے تھے، جس کے ذریعے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ راعنا بھی ہے، جس کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے،
جبکہ یہودیوں کی اپنی زبان میں یہ لفظ راعنا موت کی بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے ایمان والوں کو اس قسم کے الفاظ جن کے ظاہری معنی کچھ اور باطنی معنی کچھ اور ہوں، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو سکتی ہو، ان کے استعمال سے روک دیا گیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، انظرنا کہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور نبی کی گستاخی کرنے سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔